ولیمے کا انتظار شہر کی سب سے بڑی مارکی میں کیا گیا تھا، جس میں شہر کے تمام مشہور شخصیات بلکہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی بڑی تعداد میں بلایا گیا تھا۔ حیات بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، جبکہ ہیرا نے فیروزی رنگ کا کامدار فراک پہنا ہوا تھا، جو ملک کے مشہور ترین ڈیزائنر کے ہاتھ کا ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ہیرا بلا شبہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری ہو۔ جس وقت رانا صاحب، ڈی ایم، ہمنا، حارث اور حدید اپنے لوگوں کے ساتھ، جو تقریباً 30 گاڑیوں کے قافلے پر مشتمل تھے، وہاں پہنچے تو مارکی میں کافی گہما گہمی تھی، مگر ریسپشن پہ خود حیات موجود تھے۔ رانا تو اس بات کو مان یا نہ مان، مگر یہ ہماری سوچ سے آگے ہے۔ ہم نے کیا میڈیا والوں کو اپنے ساتھ لانا تھا، یہاں تو پہلے سے ہی بہت میڈیا والے موجود ہیں۔ ڈی ایم نے مختلف کیمرہ مینز کی طرف اشارہ کیا تو رانا صاحب نے ہلکا سا سر ہلایا۔ بہتر یہی ہوگا فی الحال کسی طرح کی کوئی بات نہ کی جائے اور ایسا ہی ظاہر کیا جائے جیسے ہم اس شادی سے بہت خوش ہیں اور ہم نے خوشی خوشی اپنی بیٹی اس کو دی ہے۔ ڈی ایم نے رانا صاحب کے کان میں سرگوشی کی۔ حیات کی نظر جیسے ہی ان لوگوں پر پڑی، وہ باقیوں کو چھوڑ کر ان کی طرف بڑھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ جیسے لوگوں کو مجھے اپنے ولیمے پہ خوش آمدید کہنا پڑے گا، حیات نے طنز بھرے لہجے میں مسافے کے لیے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ رانا صاحب نے کافی بے دلی سے حیات سے ہاتھ ملایا، مگر ڈی ایم نے پرجوش انداز میں حیات کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ حیات ڈی ایم سے بغلگر ہوا، جیسے اس کو ان سے بہت انسیت ہو۔ رانا صاحب تو نہیں، مگر ڈی ایم کو ملتے ہوئے ایک بار حیات کے تاثرات تبدیل ہوئے، پھر وہ نارمل ہو گیا۔ تم سے ملنے کو میرا دل نہیں کر رہا، تم ان لوگوں کے ساتھ آئے ہو۔ حیات نے حدید کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ کمر پر باندھے۔ نہ ان لوگوں کا مجھے اپنے ساتھ لانے کو دل کرتا ہے کیونکہ میں لڑکیاں والا ہوں، نہ آپ کا مجھ سے ملنے کو دل کرتا ہے کیونکہ میں لڑکی والوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اصل میں میری جگہ کیا ہے۔ پہلی دفعہ زندگی میں حدید نے سنجیدگی سے حیات کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تو حیات ہلکا سا مسکرا دیا۔ چالاک لوگوں کے ساتھ رہنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان چالاک ہو جاتا ہے۔ حیات نے حدید کا کندھا ٹیپ کرتے ہوئے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا، جبکہ یہ سارا سین میڈیا والوں نے اپنے کیمرے میں محفوظ کیا۔ ہیرا، تیری خواہش کے مطابق یہاں تیاری تو بہت زبردست ہے، ہمنا نے ہیرا کے پاس اسٹیج پہ بیٹھتے ہوئے کہا تو ہیرا نے سر ہلایا۔ بہت زبردست ڈیکوریشن ہے، باہر بہت سارے کیمرہ مین ہیں، ہر طرح کا ٹی وی اور اخبار کا نمائندہ یہاں موجود ہے۔ صبح تو تیری شادی کی خبر سے اخبار بھرا پڑا ہوگا، ٹی وی پر بھی خبریں چلیں گی۔ ہمنا کو بتانے پر ہیرا نے خوشی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں یہی چاہتی تھی، میری شادی بہت وی آئی پی ہو، اور کچھ ہو یا نہیں مگر یہ بندہ اپنی بات کا پکا ہے۔ ہیرا نے دور کھڑے حیات کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے تجھے کچھ کہا تو نہیں؟ اچانک کچھ خیال آتے ہی ہمنا نے ہیرا کے کان میں سرگوشی کی۔ تجھے لگتا ہے اس نے مجھے کچھ کہا ہوگا؟ ہیرا کے جواب پر دونوں کھلکھلا کے ہنس دی۔ تم نے کہا تھا کہ مجھے بتانے کے لیے تمہارے پاس کچھ خاص ہے؟ اب کی بار سنجیدگی سے ہمنا نے پوچھا۔ میرے پاس خاص نہیں، بہت خاص ہے، مگر ان ساری باتوں کا جواب مجھے یا تو پاپا دے سکتے یا پھر ڈی ایم انکل۔ ہیرا کے جواب پر ہمنا خاموشی سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ اب ڈی ایم میرے بھی انکل بن گئے ہیں؟ ہمنا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنا جملہ پورا کیا تو ہیرا نے اسے چونک کر دیکھا۔ بری بات، پیدا کرنے والے سے زیادہ پالنے والا محبت کرتا ہے، ایسا نہیں کہتے۔ ڈی ایم انکل تمہارے پاپا ہے اور تمہارے پاپا ہی رہیں گے۔ ہیرا نے ہمنا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے اسے تسلی دی۔ تبھی اسٹیج کی طرف حیات کو بڑھتا دیکھ کر ہمنا نے اپنا ہاتھ ہیرا کے ہاتھوں سے نکال لیا۔ مجھے اس شخص سے بھی بہت کچھ پوچھنا ہے، کیونکہ یہی مجھے بتا سکتا ہے۔ جیسے ہی حیات نے اسٹیج پر پاؤں رکھا، ہمنا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، جبکہ ہیرا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی ہو؟ ہمیشہ کی طرح حیات نے پیار سے ہمنا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو پہلی بار ہمنا نے حیات کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہمنا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے خیال سے تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت اچھا کیا ہے۔ حیات نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہمنا کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ خاموشی سے نیچے اتر گئی۔ ادھر بیٹھو اور بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ رانا صاحب نے محبت سے ہیرا کو اپنے پاس صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बार-बार ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अपने जज़्बात को दबाते हुए हीना ने कदरे मुस्कुराकर राना साहब की तरफ देखा। शुक्र है, मैं तो डर ही गया था। राना साहब ने गहरा साँस खारिज करते हुए जवाब दिया। डर तो मैं गई हूँ, हीरा ने दिल में सोचते हुए गर्दन झुकाई। तुम परेशान न हो, अगर हयात मेरे बारे में कुछ भी गलत कहे तो यकीन मत करना, वो बहुत धोखेबाज इंसान है। राना साहब का लहजा उनके अल्फाज का साथ नहीं दे रहा था। इतना बड़ा बिजनेसमैन अपनी बेटी की नज़रों में गिरने के डर से कितना कमज़ोर लग रहा है। हीरा ने राना साहब के लड़खड़ाते लहजे को सुनते हुए सोचा, आपको क्या लगता है कोई भी मुंह उठाकर आपके बारे में कुछ भी बकवास करेगा और मैं यकीन कर लूंगी? हीरा ने पुरएतमाद लहजे में कहते हुए राना साहब का हाथ अपने हाथ में लिया तो उनका चेहरा दमकने लगा। मुझे अपनी बेटी से यही उम्मीद थी, तुमने ऐसा बोलकर मेरा दिल हल्का कर दिया है। अब मैं बहुत अच्छा और हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। राना साहब ने हीरा का हाथ थामते हुए चूमते हुए कहा, अच्छा पापा, मैं ज़रा हमना से मिलाऊं, फिर इकट्ठे खाना खाते। हीरा कहते हुए उठ खड़ी हुई। ठीक है, और सुनो, फिक्र मत करना, मैं तुम्हें ज़्यादा दिन उसके घर में रहने नहीं दूंगा। राना साहब की तसल्ली पर वो चाह कर भी ना मुस्कुरा सकी। बोझल दिल साथ वो अपने कमरे में दाखिल हुई। दरवाज़ा बंद करते उसके साथ बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मोबाइल उसकी गोद में बजने की वजह से बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा था। समझ नहीं आती किसको इल्ज़ाम दूँ। अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही थी, अजीब भंवर में फंस गई हूँ। मैं पापा को सब सच बताकर उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती। उन्होंने जो मेरा दिल तोड़ा उसके बारे में क्या? मैंने अभी शादी के बारे में सोचा ना था, ना ही हयात मेरा आइडियल था। मैं तो अभी ज़िंदगी को बहुत एंजॉय करना चाहती थी, मगर सब कुछ उलट-पुलट गया। पापा मुझे जितनी मर्जी तसल्ली दे, मगर मैं जानती हूँ कुछ भी तब्दील नहीं होगा। हयात अपनी मर्जी के बगैर मुझे तलाक कभी नहीं देगा। ये क्या हो गया है? मजाक ही मजाक में सब बिगड़ गया। हीरा ने रोते हुए दोनों हाथों में अपना सर थामा। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी, मैं और हमना कितना मजा करते थे, मगर अब सब बदल जाएगा। काश वक्त वापस लौट सकता, हीरा ने कहते हुए अपने आंसू साफ किए। कुछ भी हो जाए, मगर मैं हयात के आगे कभी भी अपने पापा का सर नीचे नहीं होने दूंगी। वो चाहे सारे ज़माने के लिए बुरे हो, मगर मेरे लिए वो बहुत अच्छे। मैं उन्हीं की वजह से इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, उनके नाम ही मेरा पहचान है। मैं कभी भी नहीं मानूंगी कि मेरे पापा ने कुछ किया था। हीरा खुद को तसल्ली देती उठ खड़ी हुई। चल हीरा बीबी, अपना हुलिया थोड़ा दुरुस्त कर और जाके हमना की कहानियां को भी सुन, पता नहीं उसने भी क्या कुछ सुन रखा है। हीरा के हाथ में पकड़ा मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखा, हेयर ब्रश उठाया। इससे पहले कि वो अपने बाल दुरुस्त करती उसका मोबाइल बजने लगा। अब क्या है, कोई बम रह गया है जिसे फोड़ना बाकी है? हीरा ने फोन अटेंड करने करते इंतहाई जले कटे लहजे में पूछा, तुम में तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है? कम से कम कॉल तो तमीज़ से अटेंड करता है। दूसरी जानिब से हयात की आवाज़ सुनाई दी। ये कॉल करने वाले पे मुनसर है कि मैंने उससे किस तरह बात करनी है। बालों पर लगा बैंड उतारते हुए हीरा ने अपने बालों को झटका। मेरे पास तुम्हारी फिजूल बातों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, ना ही बैलेंस। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की थी कि मैं 1 घंटे बाद आ रहा हूँ। तुम अपने गेट पर तशरीफ़ ले आना। हयात की बात पर हीरा हंसने लगी। क्यों? 1 घंटे बाद मेरे गेट पर आपने शुक्राने की नियाज तकसीम करनी है? हीरा का लहजा तंजिया था। नियाज का तो पता नहीं, मगर जो पेपर्स तुमने देखे हैं वो ज़रूर तकसीम कर सकता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बाप को टारगेट ना करूँ तो शराफत से गेट पर आ जाना, हयात ने कहते हुए कॉल काट दी। मुझे तमीज़ का भाषण दे रहे थे और अपनी तरफ देखो। हीरा ने कान मोबाइल से हटाते हुए स्क्रीन को घूरा। हाय हीरा, अब तो सचमुच शादीशुदा होने की फीलिंग्स आ रही है। ये मनहूस मुझे अपने रूम में रहने नहीं देगा। हीरा ने अपने कमरे पे दर नज़र दौड़ाते हुए हसरत से कहा। अभी वो अपने रूम को देख ही रही थी कि एक बार फिर उसका मोबाइल बजने लगा। बोलो, लहजा पहले से भी ज़्यादा सख्त था। हीरा, मैं हूँ, दूसरी जानिब से हमना की आवाज़ सुनाई दी। ओह सॉरी, मैं समझी कि, हीरा ने कहते हुए जुमला अधूरा छोड़ा। तुम क्या समझी? हमना ने मासूमियत से पूछा। कुछ नहीं, मैं आ रही हूँ, टेरिस का दरवाज़ा खोलो। हीना ने टेबल पर ब्रश रखते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। हदीस खामोशी से रेस्टोरेंट में बैठा टेबल को घूर रहा था। वेटर ने उसके आगे कॉफ़ी रखी, जिस पर उसने एक नज़र उठाकर अपने सामने बैठे हुए हयात को देखा।
ٹھیک ہے آپ جائیں، اگر کچھ اور چاہیے ہوا تو بتا دوں گا۔ حیات نے اپنی 2 انگلیوں کے اشارے سے ویٹر کو جانے کا کہا تو وہ بہادر واپس پلٹ گیا۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ حیات نے اپنی طرف کافی کا کپ کھینچتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، وہی جو اس دن میں نے فون پر آپ سے پوچھا تھا۔ حدید نے کہتے ہوئے حیات کی طرف دیکھا۔ اچھا، اگر میں کہوں کہ ہمنا کسی شریف اور نیک ماں باپ کی اولاد نہیں ہے تو؟ یا میں نے اسے کسی کوٹھے سے اٹھایا تو؟ پھر تمہاری محبت مر جائے گی، یا تم شادی سے انکار کر دو گی، یا تمہیں وہ بری لگنے لگے گی، یا ہمنا نہیں رہیں گی۔ حیات نے ایک گھٹ بھرتے ہوئے مسکرا کے پوچھا، مجھے اس وقت آپ کی مسکراہٹ زہر لگ رہی ہے، حالانکہ میں ساری زندگی آپ کے لیے دعا گو رہوں کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہے۔ حدید کے جواب پر حیات نے بے ساختہ قہقہا لگایا، یہاں تک کہ آس پاس کے ٹیبل پر موجود لوگوں نے ایک لمحے کے لیے اسے پلٹ کر دیکھا۔ بتا تو میں دیتا ہوں، مگر تمہیں اس سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ بہت سی باتوں کا بارے میں لا علم رہنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ویسے بھی تم بہت جذباتی ہو، حالانکہ ایک ڈاکٹر کو اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ تم تو کہیں سے ڈاکٹر لگتے ہی نہیں، تمہیں کوئی شاعر ہونا چاہیے، میوزیشین۔ ہاں، یہ بات تو میں بھول ہی گئی کہ حارث تمہارا بہترین دوست ہے۔ حارث کو میوزک کا بہت شوق ہے، تو انسان اپنے دوست سے اثر تو قبول کرتا ہے۔ مجھے کبھی بھی مرد جذباتی اچھے نہیں لگتے، یہ جذباتی پر لڑکیوں میں، وہ بھی کم عمر لڑکیوں میں اچھا لگتا ہے۔ حیات نے دوسرا سپ بھرتے ہوئے حدید کی طرف دیکھا جو اسے کم سے کم دیکھ اور کم اور گھور زیادہ رہا تھا۔ آپ باتوں کو زیادہ سیر نہ کروائے، مجھے بتائے کہ ہمنا کون ہے، آپ کو وہ کہاں سے ملی تھی، اور آپ نے مجھے پہلے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ حدید نے اپنے سامنے رکھے موبائل کے ٹچ کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا تو اسکرین روشن ہو گئی۔ تو مجھے اس چیز کا احساس نہ دلاؤ کہ وقت کافی ہو گیا، اپنے بڑوں کے ساتھ چالاکیاں نہیں کرتے۔ اگر تم بور ہو رہے تو اٹھ کر چلے جاؤ، میں روؤں گا نہیں۔ حیات نے کافی کا مگ خالی کرتے ہوئے ٹیبل پہ رکھا۔ آپ بات سیدھی کیوں نہیں کر رہے؟ حدید نے تقریباً چڑھتے ہوئے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی۔ میں بات بالکل سیدھی کر رہا ہوں کہ تمہیں یہ ہمنا کے ماضی سے کیا لیں گے؟ وہ تمہارے سامنے ڈی ایم کے گھر ہی پلی بڑی ہے، اچھی تعلیم حاصل کی، تم مجھ سے بہتر جانتے ہو کیونکہ تم اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہو کہ وہ بچی کیسی ہے۔ پھر تمہیں اسے کیا لینا کہ وہ کون ہے، میں اسے کہاں سے لایا تھا؟ وہ آج بھی ڈی ایم کی ہی بیٹی ہے اور کاغذوں میں ہمیشہ اسی کی بیٹی ہی رہے گی، کیونکہ وہ کبھی بھی ہمنا سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ حیات کی بات پر حدید خاموشی سے سر ہلانے لگا، مطلب بات اسے بہت بری لگی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں بتانا چاہتے، آپ کی مرضی، حدید کہتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ، میں نے تمہیں ابھی جانے کے لیے نہیں کہا۔ حیات کے کہنے پہ ہی حدید نہ چاہتے ہوئے بھی واپس بیٹھ گیا۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ ہمنا کون ہے، کس کی بیٹی ہے، اس کا نام کیا تھا، بس مسجد کے پاس اسے کوئی چھوڑ گیا تھا۔ میں نماز پڑھنے گیا تو مولوی صاحب نے بتایا کہ آج کوئی مسجد کے بعد ایک بچی پھینک گیا ہے۔ میں نے وہ بچی مولوی صاحب سے لے لی کیونکہ ڈی ایم کے علاقے میں بڑی اچھی پوزیشن تھی، تو انہوں نے مجھے انکار نہیں کیا، میں نے اسے لا کر ڈی ایم کو دے دیا، بس۔ حیات کے جواب پر حدید مطمئن تو نہیں ہوا مگر خاموش ہو گیا۔ تمہیں لگ رہا ہوگا میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے واقعی نہیں معلوم کہ ہمنا کون ہے۔ بس یہ مجھے بہت خوبصورت لگی، چھوٹی سی، ایسے جیسے خرگوش کا بچہ ہوتا ہے، گوری چٹی پنک پنک، مجھے اس پہ بہت پیار آیا اور میں گھر لے آیا۔ حیات کے جواب پر حدید نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ چلو میں آپ کی باتوں کو سچ مان لیتا ہوں، حالانکہ دل نہیں مانتا۔ آپ نے مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ حدید کے اگلے سوال پر حیات ایک بار پھر مسکرانے لگا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں تم سے معذرت کروں، معافی مانگوں، یا میں کہوں مجھ سے غلطی ہو گئی؟ مجھے تمہیں اس کے بارے میں بتانا چاہیے تھا، میں نے ضروری نہیں سمجھا تو نہیں بتایا۔ یہ کوئی اتنی ضروری بات نہیں تھی کہ میں تمہیں بتاتا۔ حیات کے بات پر حدید نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا، پھر دونوں کے خاموشی چھا گئی۔ آپ نے ہیرا کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ حدید کے سوال پر حیات کے چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی۔ میں نے ابھی کچھ نہیں سوچا، فی الحال تو میں اس کے ذریعے صرف رانا صاحب کو تنگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں احساس ہو
کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے تو اسے کیسا لگتا ہے۔ حیات کے لہجے میں زہر گھلنے لگا تھا۔ اور اس سب میں ہیرا کا قصور؟ حدید کے سوال پر حیات خاموشی سے چیزیں سمیٹتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے میرا اتنا دماغ خراب کیا ہے کہ اس کافی کا بل اب تم دو گے۔ حیات کے کہنے پر حدید نے سر ہاں میں ہلایا۔ اور ہاں، اس کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اسے ٹارچر نہیں کروں گا کیونکہ میں عورتوں پر ظلم کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ حیات نے کہتے ہوئے حدید کا کندھا ٹیپ کیا اور باہر کی طرف چلا گیا۔ پہلے تو آپ ایسے تو نہ تھے۔ حدید کی آواز پر حیات رک کر واپس مڑا۔ ہاں، مگر اب میں ایسا ہو گیا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے عزیز ترین چیز کوئی آپ سے چھین لے تو آپ بے بسی میں کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ رانا صاحب تو با اختیار ہے، میں تو بالکل خالی ہاتھ تھا۔ ایک بیٹے کے لیے جتنی اہمیت اس کی ماں کی ہوتی ہے اتنی اہمیت ایک باپ کے لیے اپنی بیٹی کی ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کی محبت میں کیا کرتا ہے اور ایک باپ اپنی بیٹی کی محبت میں کیا کچھ کرتا ہے، یعنی ایک باپ جیتتا ہے یا ایک بیٹا۔ حیات نے حدید کے سینے پہ انگلی رکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا تو حدید خاموش ہو گیا۔ تم نے ماں دیکھی نہیں، اس لیے تمہارے اندر وہ جذبات پیدا نہیں ہو سکتے جو میرے اندر ہے۔ میں نے ماں کو دیکھا ہے، ماں کی محبت کے ساتھ ساتھ ماں کا جنازہ بھی دیکھا ہے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ رانا صاحب اپنی بیٹی کا جنازہ نہ دیکھے، باقی جو اللہ کا حکم۔ حیات کہتا تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ حدید گمسم اسے جاتا دیکھتا رہا۔ حدید گاڑی پارک کرتا ہے۔ جیسے ہی لان میں داخل ہوا اسے سامنے سے حریث آتا دکھائی دیا جو حدید کی طرف دیکھ کر واپس پلٹنے لگا۔ حریث، میری بات سنو۔ حدید کے پکارنے پہ وہ رکا مگر پلٹا نہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ اب تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں پتا ہے میں بہت پریشان ہوں۔ حدید نے حارث کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دکھ سے کہا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ حارث نے پلٹتے ہوئے حدید کا ہاتھ پیچھے کیا۔ تم پہلے کیا کرتے تھے جب میں پریشان ہوتا تھا؟ اب کی بار حدید نے سوالیہ نظروں سے حارث کی طرف دیکھا۔ تب میں اور اب میں بہت فرق ہے۔ تب میں بیوقوف تھا، ہمنا ٹھیک کہتی ہے، میں تمہیں اپنا بھائی مانتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں تمہیں بہت ستاتا تھا، تنگ کرتا تھا، مگر میں تم سے محبت بھی بہت کرتا تھا۔ اپنے جملے کے آخر میں خود ہی مسکرایا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں پہلی بار اظہار محبت کسی میل سے کروں گا۔ میں کسی لڑکے سے اظہار محبت کر رہا ہوں۔ اس سے زیادہ برا وقت مجھ پر اور کیا آئے گا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے تم سے محبت تھی، مجھے تم سے محبت ہے۔ میں چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتا، مگر فی الحال تمہاری شکل دیکھنے کو دل نہیں کر رہا۔ حارث نے کہتے ہوئے دیوار پہ مکہ مارا۔ ہے تو کافی مزاحیہ خیز مگر مجھے اچھا لگا۔ مجھ سے بھی زندگی میں پہلی بار کسی لڑکے نے اظہار محبت کی ہے۔ حدید نے کہتے ہوئے سنجیدگی سے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیب میں ڈالے۔ میرے آگے سے ہٹ جاؤ اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ تم پر اٹھ جائے۔ میرا بالکل تمہاری شکل دیکھنے کو دل نہیں کر رہا۔ بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر تم مجھے بتا دیتے تو مجھے۔ حارث نے کہتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اگر میں تمہیں بتا دیتا تو تمہارا دل ٹوٹ جاتا۔ اول تو میں جانتا ہی نہیں تھا اس بارے میں کچھ بھی، اور جتنا میں جانتا تھا اتنا بھی تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا تاکہ تمہیں دکھ نہ ہو۔ حدید نے اپنے طور پر صفائی دی، حالانکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر اس کو اندھیرے میں رکھا تھا۔ تمہارے دل میں کبھی یہ سوال نہیں اٹھا کہ تم مجھ جیسے انسان کو دھوکہ دے رہے ہو؟ حارث نے اپنے الٹے ہاتھ سے حدید کو پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے پوچھا، مگر حدید نے اپنے دفاع میں ہاتھ تک نہیں اٹھایا۔ اب جھوٹ مت بولو، تم حیات کے بھائی تھے، یہ بات تم مجھے نہیں بتا سکتے تھے؟ اور اگر تمہارا ڈی ایم کے ساتھ کوئی اختلافات تھا یا کوئی جھگڑا، لڑائی یا ماضی میں جو کچھ بھی ہوا، اس کے بارے میں مجھے کچھ تو بتا سکتے تھے۔ ہمارا دن رات کا ساتھ تھا، دن اور رات کا، سارا دن ہم اکٹھے گھومتے تھے، ایک پلیٹ میں کھاتے تھے، رات کو ایک بستر پہ سوتے تھے۔ حارث کی بات پر حدید نے خاموشی سے گردن جھکا لی۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں اس گھاس پر لٹا کے خوب ماروں، اتنا ماروں کہ میرا سارا غصہ نکل جائے۔ تم اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ حدید نے جیب سے ہاتھ نکالتے ہوئے اپنا خالی ہاتھ حارث کو دکھائے۔
मारो मुझे, अब मारते क्यों नहीं? हारिस करीब से गुजरने लगा तो हदीद ने उसे रोक लिया। मुसीबत यह है कि मैं तुझ पे हाथ भी नहीं उठा सकता, हालांकि दिल तो करता है तेरी शक्ल ही बिगाड़ दूं। हारिस ने कहते हुए उसे साइड पर किया। हारिस प्लीज, नाराजगी छोड़ दो। अच्छा मैं तुमसे माफी मांगता हूँ हर उस बात की जिस पे तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहता। मुझे तेरी बकवास सुनने की आदत हो गई है। कितने दिनों से मेरी तबीयत खराब है, सिर्फ इसलिए मैंने तेरी फिजूल किस्म की स्टोरियाँ और मुस्तकबिल की प्लानिंग नहीं सुनी। अजीत की बात पर हारिस जाते जाते पलटा। अच्छा? हारिस अच्छा पर जोर देता रुका। इससे पहले कि हदीद कुछ सोचता समझता, हारिस ने एक जोरदार मुक्का हदीद के मुंह पे मारा तो उसके मुंह से खून निकलने लगा। सॉरी, मैंने तुझे जानबूझकर नहीं मारा। मैं तो बस वैसे ही, मेरा ख्याल था कि तू हट जाएगा। उसके होठ से खून निकलता देखकर हारिस एकदम उसके करीब हुआ। अगर इन चंद खून के बूंदों के बदले तू मुझसे हमेशा के लिए राजी हो जाए तो मुझे इनका ज़रा अफसोस नहीं। हदीद ने अपने हाथ की पुष्टि से अपना मुंह साफ करते हारिस की तरफ देखा, जिस पर वो अपने हाथ से अपनी कनपट्टियां सहलाने लगा। साले, हारिस बस इतना ही कह पाया। बहनोई, मैंने तुझे कितनी दफ़ा कहा है। हदीद की तस्वीर पर हारिस मुस्कुराते हुए उसके गले लग गया। अच्छा तो ये बात है, हमना ने हीरा की तरफ देखते हुए कहा। तो वो सर हिलाने लगी। फिर अब तू क्या करेंगी? हमना ने गोद में कुशन रखते हुए हीरा की तरफ देखा जो नीम दराज थी। मैंने क्या करना है, फिलहाल तो मैं सिर्फ तमाशा देखने वालों में हूँ। एक तरफ हयात है, दूसरी तरफ पापा, मैं तो दरमियान में हूँ। पता नहीं कौन मुझे इस्तेमाल कर, मैं किसके काम आ रही हूँ। हीरा को उदास होते देखकर हमना ने उसके हाथ पे हाथ रखा। मेरी तरफ देख, मैं तुझसे ज़्यादा परेशान हूँ मगर फिर भी तेरी जितनी दुखी नहीं। तेरे बाबा है, कम से कम तेरे पास तेरी पहचान तो है, मेरे पास तो मेरी पहचान भी नहीं। फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि डीएम मुझे बहुत प्यार करते हैं। हमना ने कहते हुए अपनी गोद में रखे कुशन की तरफ देखा तो हीरा उसके हाथ को पकड़ती उठ बैठी। तेरे ख्याल से नताशा आंटी ने मारा होगा हैत की माँ को? हीरा ने काफ़ी राजदारी से पूछा। मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ, डीएम ने हमें पूरी बात नहीं बताई। हमना ने लाइल्मी का इजहार किया। मुझे तजस्सुस है कि क्या हुआ होगा, मगर मैं ये बात पापा से पूछकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। मैंने उनकी आंखों में देखा, इस बात से बहुत डरते कि मुझे उनके बाजी के बारे में कुछ भी पता चले। वैसे मैंने सोचा था कि जब मैं घर जाऊंगी तो पापा से बात करूंगी, मगर उनकी हालत देखकर मैं खामोश हो गई। हीरा की बात पर हमना उसे देखने लगी। यूं क्यों देख रही है? मुझे डर लग रहा है, कुछ तो मुंह से बोल। हीरा ने हमना के आगे हाथ लहराया। यार, मैं सोच रही थी अगर हदीस से पूछा जाए तो। हमना की बात पर हीरा ने उसे चौंक कर देखा। हाँ, इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। हयात ने अपने भाई को तो सब बताया ही होगा, उसे बुलाते हैं। वो इस वक्त कहाँ होगा? हीरा ने बिस्तर से उठते हुए पूछा। इतनी जल्दी क्या है? हीरा को यूं उठता देख कर हमना ने कुशन बेड पर फेंका। जल्दी है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो आता ही होगा, इससे पहले कि वो आकर कोई तमाशा लगाए। हमें हदीस से बात करनी है। कौन आता होगा? हमना ने ना समझी से हीरा की तरफ देखा। तू छोड़ इन सारी बातों को, चल हदीद की से बात करते हैं, शायद बात बन जाए। हीरा हमना को घसीटती कमरे से ले बाहर ले गई। दोस्ती में अनाई कैसी जनाब, आप कहे तो कदमों में बैठ जाए। लॉन में कदीम कदम रखते ही हदीद को हारिस के कदमों में बैठा देखकर हीरा ने जुमला कसा, जिस पर दोनों ने बैक वक्त मुड़कर पीछे देखा। अरे, इसके तो होठ से खून निकल रहा है। हमना ने देखते ही ऊंची आवाज में कहा। चलो जी, कोई एक मुसीबत है? हमना की बात पे हारिस ने कमर पे हाथ रखते हुए सर नफ़ी में हिलाया। भाई के लिए बिल्कुल हमदर्दी नहीं, और दूसरों के दुख उसे दूर से ही नजर आ जाते हैं। माना कि मैं तेरा सौतेला भाई हूँ, मगर हारिस ने अभी इतना ही कहा था कि हमना ने उसे उंगली के इशारे से चुप होने का कहा। जब तुम मेरे सगे थे तब कौन सा मैं तुम पर फूल बरसाती थी, जब बार बार सौतेले की रट लगा रखी है? हमना ने हारिस के करीब रुकते हुए सवालिया अंदाज में पूछा। इसके मुंह पे केचप किसने लगाया, या सचमुच तुमने कुछ किया है? हमना ने घास पर बैठते हदीद की तरफ इशारा करते हुए लापरवाही से पूछा। ये केचप नहीं है, आपके भाई ने मुझे मारा है, जिसकी वजह से मेरा खून निकल रहा है। हदीद ने बेदर्दी से अपने होठ साफ करते हुए जवाब दिया। तो सारे ही उसके करीब नीचे घास पर बैठ गए। तुमने कब से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया?
ہیرا نے حارث کی طرف دیکھا۔ جب سے تمہاری شادی ایس پی سے ہوئی ہے۔ حارث کے جواب پر ہمنا اور ہیرا نے ایک بھرپور کہا لگایا، یعنی تم میں تھوڑی بہت غیرت موجود ہے۔ ہمنا نے آنکھیں نکالتے حارث سے تصدیق چاہی۔ نہیں، اس بات کا غیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سالم نے مجھ سے جھوٹ بولا جس کی وجہ سے اس نے مار کھائی ہے۔ حارث نے ناراض نظر حدید پر ڈالی۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میں تیرا سالہ نہیں ہوں، بلکہ ہمنا کی طرف دیکھتے اگلا جملہ منہ میں ہی روک لیا، جس پر حارث دبا دبا مسکرایا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں بھائی نے کیسے آنے دیا؟ حدید کو اب ہیرا کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ کیا مطلب کیسے آنے دیا؟ میرا جب دل کرے گا میں آؤں گی، جب دل کرے گا میں جاؤں گی۔ ہیرا نے حدید کی طرف دیکھتے ہوئے اجڑ کر کہا تو مسکرانے لگا۔ لگتا ہے بھائی بیوی کے حق میں خاصے نرم واقع ہوئے ہیں، ورنہ اپنی تو ہر وقت ہی۔ حدید نے کہتے اپنی شرٹ درست کی۔ یار بیوی تو بڑوں بڑوں کی کزبل نکال دیتی ہے، یہ ایس پی کس کھیت کی مولی ہے؟ حارث کے آنکھ دباتے حدید کی طرف دیکھا۔ جو بھی ہے، میں فی الحال تمہارے پاس ایک کام سے آئی ہوں، دیکھو مجھے سچ جاننا ہے۔ ہیرا کی آواز پر سب خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ حدید نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ تمہاری والدہ کی موت کیسے ہوئی تھی؟ سنجیدگی سے کہتے ہیرا نے حدید کے تاثرات نوٹ کیے جو حیات سے یکساں مختلف تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ حدید نے ماں کو بہت قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ ہیرا نے دل میں سوچتے ہوئے اپنے خیالات کی نفی کی۔ پتہ نہیں، بھائی نے کبھی مجھے صحیح بتایا نہیں۔ حدید نے نظریں چراتے جواب دیا، دیکھو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے باپ کا نام لوگے اور مجھے برا لگے گا تو ایسا نہیں ہے۔ میں نے صرف سچ جاننا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ سچ تم مجھے بتاؤ۔ ہیرا کے اس قدر سنجیدہ لہجے پہ سب نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ تم بھائی سے پوچھ لینا، وہ مجھ سے بہتر جانتے۔ حدید اپنے کپڑے جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم تمہارے ہی اعزاز میں نیچے بیٹھے تھے۔ حارث نے حدید کو کھڑے ہوتا دیکھ کر طنز کیا۔ میں نے نہیں کہا تھا آپ لوگ نیچے تشریف رکھے، ویسے بھی مجھے آپ جناب نے گھاس پر گرایا تھا، میں کوئی پرانی خواہش کی تکمیل نہیں کر رہا۔ حدید کے جواب پر سب نے اسے کڑی گوری سے نوازا۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ تم مجھے کچھ نہیں بتاؤں گے؟ ہیرا نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ جھاڑے۔ وہ جو آپ کے شوہر نامدار ہیں نا، ان کو سب پتہ ہے، لہٰذا مجھ سے بحث کرنے کی بجائے ان سے بات کرو اگر دم ہے تو۔ حدید کا لہجہ چیلنجنگ تھا۔ دم کی تو تم بات ہی نہ کرو۔ ہیرا نے ایبرو اچکاتے ہوئے بہت کچھ جتلایا، جس پر ہمنا اور حارث نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ ہمیں تمہارے ٹیلنٹ پہ پورا یقین ہے۔ حارث نے بھرپور انداز میں ہیرا کو سراہا۔ میں نے کبھی بھی نتاشا آنٹی کو اپنے ساتھ زیادتی کرتے نہیں دیکھا۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ حارث کی ماما ہے، اور حارث میرا بہت اچھا دوست ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، انہوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے، مگر بھائی کی رائے اس سے بہت مختلف ہے۔ اپنے جملے کے آخر میں حدید نے حارث سے نظریں چرائی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اگر پاپا نے تمہاری ماما کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی تو کیوں؟ مطلب تمہاری ماما کیسے میرے پاپا؟ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، بس مجھے یہ معمہ حل کرنا ہے۔ ہیرا نے بے بسی سے گھاس پر پاؤں مارتے ہوئے نیچے دیکھا۔ تم ایک کام کرو، تم یہ سب باتیں ڈی ایم سے پوچھ لو۔ اچانک حدید کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا۔ نہیں، میں بابا کو پریشان نہیں کرنے دوں گی۔ امنا نے فوراً حدید کے خیالات کی نفی کی تو وہ ایک گہرا سانس خارج کرتا خاموش ہو گیا۔ میں ایسا کرتی ہوں، نتاشا آنٹی سے پوچھ لیتی ہوں، ہیرا کہتی تیزی سے لان سے نکلتی چلی گئی۔ اب یہ ماما کا موڈ برباد کریں گی۔ حارث نے ہیرا کے پشت کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ دیکھا حیات تمہیں جو بھی کہہ رہا ہے بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھو حیات تمہیں جو بھی کہہ رہا ہے بالکل جھوٹ بول رہا ہے، یقین مانو ایسا کچھ بھی نہیں جیسا وہ کہتا ہے۔ نتاشا بیگم نے انتہائی محبت سے ہیرا کے بال پیچھے کرتے ہوئے اسے جواب دیا۔ پھر اس کی ماما کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ ہیرا کے سوال پر وہ خاموش سے سامنے لگی پینٹنگ کو دیکھنے لگی۔ مجھے زیادہ تر یاد نہیں، مگر میرے خیال سے وہ سیڑھیوں سے گری تھی اور سر پر گہری چوٹ آنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ نتاشا بیگم کے لہجے میں ہیرا کو ذرا بھی جھوٹ کی نمک محسوس نہیں ہوئی۔ یا تو وہ بہت اچھی ایکٹر تھی یا وہ بالکل سچ بول رہی تھی۔ ہیرا کے لیے جج کرنا مشکل ہو رہا تھا، مگر حیات کا کہنا تو یہ ہے
کہ آپ لوگوں نے مل کر اس کی ماں کے ساتھ زیادتی کی، پھر ان کا قتل کر دیا۔ ہیرا کے ایسے کہنے پر جھٹکے سے نتاشا بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ان کے لہجہ اس بات کی صاف گواہی دے رہا تھا کہ ان کے علم میں یہ باتیں نہیں۔ اچھا، کچھ نہیں ہوا تھا، میری بات کا یقین کرو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بھلا ڈی ایم ایسا کیسے ہونے دے سکتے تھے؟ وہ ان کی بھابھی تھی اور رشتے میں ان کی کزن بھی لگتی تھی۔ وہ نہیں مانتی تھی کہ ڈی ایم اس حد تک گر سکتے۔ کبھی بھی یہ نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا۔ نتاشا بیگم نے ایک سانس میں بہت ساری باتیں بول دی۔ مگر حیات کے پاس کچھ ثبوت ہے۔ ہیرا نے جانتے ہوئے بھی اس لفافے کے بارے میں نتاشا بیگم کو بتا دیا۔ اف، اس لڑکے نے کیا کچھ اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے۔ ایف آئی آر اس نے اپنی مما کے قتل کی درج کرائی تھی اور مقدمہ بھی چلا تھا، مگر کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، لہٰذا عدالت نے کیس خارج کر دیا۔ پھر حیات کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہیرا کے سوال پر نتاشا بیگم نے اپنی انگلی میں گولڈ کی رنگ گھماتے ہوئے پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کی والدہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ حارث میرے پہلے شوہر کی اولاد سے۔ حیات کو شروع سے ہی حارث سے چڑ تھی۔ حارث عمر میں حیات سے بہت چھوٹا تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ حارث اس کے گھر میں آ جانے سے ڈی ایم حیات کو پیار نہیں کریں گے۔ حیات اس خاندان کا پہلا بیٹا تھا۔ سب کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ وہ ڈی ایم کی آنکھوں کا بھی تارا تھا، مگر جب حارث اس گھر میں آیا تو وہ حیات سے چھوٹا تھا اور تھا بھی بہت پیارا، تو ڈی ایم نے اسے بہت پیار دیا۔ بعض دفعہ حارث کی وجہ سے حیات کو ڈانٹ پڑ جاتی اور یہ بات حیات کے لیے ناقابل قبول تھی۔ پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑھنے لگا۔ میرے خیال سے حیات کی نفرت کی یہی وجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات میرے ذہن میں نہیں آتی، کیونکہ ہمنا سے تو دوست وہ بہت پیار کرتا تھا اور ابھی بھی کرتا ہے۔ آشا بیگم کی بات پہ حیرا سر جھکاتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ بابا بے قصور ہے؟ ہیرا نے امید بھری نظروں سے نتاشا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، مجھے پورا یقین ہے تمہارے باپ نے کچھ نہیں کیا۔ نتاشا بیگم کے جواب پر ہیرا نے سکھ کا سانس لیتے اوپر کی طرف دیکھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ہیرا دل میں کہتی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کا ذہن بہت الجھ گیا تھا، وہ جس سے بھی بات کر رہی تھی وہی اسے سچا لگ رہا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، مجھ پر یقین رکھو، نتاشا بیگم نے محبت سے ہیرا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تسلی دی۔ نتاشا بیگم ہمیشہ سے ہی ہیرا کو بہت پیار کرتی تھی۔ آپ نے ہمیشہ مجھے بہت محبت دی ہے، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، ہیرا نے نتاشا بیگم کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے محبت سے کہا تو مسکرانے لگی تھی۔ ہیرا کا موبائل بجنے لگا، لگتا ہے وہ گیٹ پر آ گیا ہے۔ ہیرا نے اسکرین پر حیات کا نمبر جگمگاتا دیکھ کر دل میں سوچا، اچھا آنٹی اب میں چلتی ہوں۔ ہیرا نے کھڑے ہوتے ہوئے نتاشا بیگم سے کہا تو اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرا خیال تھا کہ تم کچھ دن رہوں گی، مگر فی الحال میرا ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ ہیرا نے مسکراتے ہوئے انہیں اپنے گلے لگایا۔ حیات کی باتوں پہ زیادہ کان مت دھرنا، وہ باتوں کو بہت ڈرامائی انداز میں بیان کرتا ہے، شروع سے ہی بہت جذباتی ہے، چیزوں کو ضرورت سے زیادہ سیریس لیتا ہے، اس کے اندر ایک وحشی پن بھی ہے۔ نتاشا بیگم کی باتوں پر ہیرا سر ہلاتی خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے ابھی پاپا کے ساتھ ڈنر کرنا ہے، لہٰذا ابھی آپ تشریف لے جائیں، یہ حسب عادت تماشا لگا اوپن چوائس ہے۔ ہیرا نے میسج ٹائپ کرتے ہوئے حیات کو سینڈ کیا اور خود اپنی پورشن کی طرف چل دی۔ آؤ بیٹی، کدھر رہ گئی تھی؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، رانا صاحب نے ہیرا کو دیکھتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بس وہ باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کتنا وقت گزر گیا، ہیرا نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے تمہاری پسند کی سب چیزیں بنوائی ہے، رانا صاحب نے اسے اپنے ساتھ لیتے ہوئے ڈائننگ روم میں داخل ہوئے، جہاں فرائی فش مچھلی کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہائے پاپا، آپ کو پتہ ہے نا کہ مجھے مچھلی کتنی اچھی لگتی ہے، ہیرا نے پرجوش لہجے میں کہتے ہوئے اپنے لیے کرسی نکالی۔ تبھی اس کے موبائل پر میسج ٹیون بجی۔ تم لوگوں کے یہاں داماد کو کھانے کی آف مارنے کی کوئی رسم نہیں ہے؟ حیات کا میسج پڑھتے اس نے سامنے بیٹھے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پہ خوشی چمک رہی تھی، وہ انہیں اداس نہیں کرنے چاہتی تھی۔ ہاں، ہمارے داماد کو بہت عزت دی جاتی ہے، مگر اس کے لیے داماد کا داماد ہونا ضروری ہے، ہیرا نے جواب دیتے موبائل ٹیبل پہ رکھا، رانا صاحب کے ساتھ ہاتھ سے مچھلی کی ٹرے پکڑی۔ پاپا آپ بھی کھانا شروع کریں،
हीरा का अब सारा ध्यान मोबाइल स्क्रीन की तरफ था। तभी हयात की तरफ से उसे सवाल निशान मौसूल हुआ। मनपसंद दामाद, एक खूबसूरत इमोजी के साथ जवाब देते हीरा ने खाना शुरू किया। कौन है? राना साहब ने हीरा को मसरूफ देखते हुए पूछा। हम ना है, हीरा कहती दोबारा खाना खाने लगी। 5 मिनट में बाहर आ जाओ वरना तुम मुझे नहीं जानती, मगर तुम्हारा बाप मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। 5 मिनट का मतलब सिर्फ 5 मिनट। हयात के अगले मैसेज ने हीरा को सचमुच परेशान कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने मुंह में रखी मछली की बोटी हलक से नीचे उतारी। वो अपने बाप को मुतमईन करके जाना चाहती थी, मगर अब ये नामुमकिन दिखाई दे रहा था। नैपकिन से हाथ साफ करते वो बहाना सोचने लगी। उदास हो? हमना के करीब बैठते हुए हदीद ने नरमी से पूछा। नहीं, ये एक लफ्जी जवाब देते वो दोबारा कारपेट पे घूरने लगी। इतनी उदास क्यों रहती हो? तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हदीद के कहने पर उसने नज़र उठाते हुए उसकी तरफ देखा। तुम भूल क्यों नहीं जाती वो सब जो तुमने सुना है? हदीद ने हमना के दिल जुई करते हुए उसे तसल्ली दी। मैं खुश रहने की बहुत कोशिश करती हूँ, मेरा दिल करता है मैं शरारतें भी करूँ, आज इसको तंग करूँ, मगर फिर ख्याल आता है कि मेरा इन लोगों और इन चीज़ों पर कोई हक नहीं है। हमना का लहजा गमगीन था। पता नहीं मेरे माँ बाप कैसे थे जिन्होंने मुझे यूं फेंक दिया। उन्हें मुझ पे ज़रा भी तरस नहीं आया। हमना के पूछने पर हदीद ने उसे बहुत गहरी नज़रों से देखा, जिसके लहजे और आंखों में पहली बार नमी वाज़ह थी। तुम उन लोगों की फिक्र कर रही जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था, और हम लोगों की तुम्हें जरा परवाह नहीं जो तुम्हारे लिए परेशान है। हदीद की बात पर हमना परेशान हो गई। तुम लोग मेरे अपने नहीं हो, हमना ने कहते हुए अपना रुख फेर लिया। अच्छा, तुमने बताया था कि तुम्हें कोई बहुत पसंद है, उसे तो तुम अपना मानती होंगी, चलो उसे ही बता दो, शायद वो तुम्हें हमसे बेहतर तसल्ली दे, या उसी के सदके हमसे अच्छी तरह बात कर लो, क्योंकि हम लोग तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। हदीद के कहने पर हमना गर्दन मोड़ते हुए उसे देखने लगी। एक तरफा मोहब्बत का कोई नतीजा नहीं निकलता। अगर बंदे ने ख्वार होना हो तो मोहब्बत करे, और अगर जलील होने का शौक हो तो एक तरफा करे। हमना संजीदगी से कहते उठने लगी तो हदीद ने उसे पुकारा। वो कौन है? मुझे उससे मिलना है। हदीद की आवाज़ पर हमना के कदम अपनी जगह जम गए। क्यों? मुड़ते हुए हमना ने तेज लहजे में पूछा। मुझे तुम्हारी पसंद देखनी है, और ये भी देखना है कि वो तुम्हारे काबिल है भी या नहीं। हदीद ने अपनी जैकेट की जेब में डालते हुए कहा। नहीं, तुमने उन दोनों बातों की खातिर उसका नहीं पूछा, बल्कि तुम सिर्फ ये देखना चाहते हो कि वो शख्स मुझे मेरा माजी जानकर अपनाना चाहेगा भी कि नहीं। हमना के जवाब पर हदीद के माथे पर शिकने नमूदार हुई। तुम कैसे इतना नेगेटिव सोच लेती हो? तुम ऐसे तो नहीं थी। हदीद को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैं सब जानती हूँ, ऐसा ही है, मगर मुझे रिजेक्शन पसंद नहीं। हमना ने कहते हुए आंखों से को जोर से बंद करके खोली तो उसमें लाल डोरे नुमाया थे। मुझे उसका एड्रेस दो। हदीद ने अपना मोबाइल हमना की तरफ करते हुए कहा। मुझे उसका एड्रेस नहीं मालूम। हमना के जवाब पर हदीद ने उसे घूर कर देखा। चलो नंबर ही दे दो। हदीद ने इसरार किया। याद नहीं है, हमना ने बहाना बनाया। अब तुम झूठ बोल रही हो, दोबारा अपना मोबाइल जेब में रखते हुए हदीद ने जतलाया। तुम्हारी मर्जी, जो भी समझो। हमना कंधे उचकाती पलटने लगी। डीएम की ख्वाहिश है कि मैं तुमसे शादी करूं, मगर मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं चाहता। अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो मुझे बता दो, मैं जितनी तुम्हारी मदद कर सका उतनी ज़रूर करूँगा। हदीद की बात पर एक दफ़ा फिर जाते जाते हमना पलटी। फर्ज करो कि वो शख्स तुम हो, फिर तुम क्या करोगे? हमना को अपनी आंखों में कांच चुभता हुआ महसूस हुआ। मैं बहुत खुश होऊंगा, फौरन तुमसे शादी कर लूंगा। हदीद ने चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजाते हुए जवाब दिया। कुछ देर संजीदगी से हमना उसे देखती रही और फिर तेजी से पलटी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हैरत है, हम जैसे भी ठुकराए गए, हम जैसों को तो सीने से लगाने के लिए गए थे। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। हीरा बाहर देखती आती जाती चीज़ों को बहुत गौर से देख रही थी कि अचानक ब्रेक लगने पर उसका सर डैशबोर्ड के साथ टकराने से बचा, क्योंकि हयात ने नज़र अपना हाथ रख दिया था। ये कौन सा तरीका है गाड़ी चलाने का?
ہیرا نے ماتھا سہلاتے ہوئے ناراض نظروں سے حیات کی طرف دیکھا۔ اگر انسان ہوش میں بیٹھے تو ایسا نہیں ہوتا، ویسے بھی کچھ نہیں ہوا۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، مجھے ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ حیات طنز کرتا گاڑی سے باہر نکلا۔ یہاں پر گاڑی کیوں روکی ہے؟ ہیرا نے خود کلامی کرتے باہر کی طرف دیکھا تو حیات سڑک کراس کر کے دوسری طرف جا رہا تھا۔ ہائے کہیں یہ میرا قتل تو نہیں کرانے لگا، گاڑی چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ہیرا نے اپنے خیالات میں خود ہی جھرجھری لی، تبھی اسے حیات میڈیکل اسٹور سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا یہ میرے لیے وہاں سے زہر لینے گیا تھا یا کوئی نشہ کرتا ہے؟ مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو۔ ہیرا خود سے اندازے لگا رہی تھی کہ حیات نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ کی ڈیش بورڈ پہ رکھا اور خود سیٹ پر بیٹھنے گاڑی سٹارٹ کی۔ یہ کیا ہے؟ ہیرا نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا۔ دوائی ہے، مختصر ترین جواب آیا۔ بندہ ایسا کام کرے ہی نہ سے سکون کے لیے دوائیاں کھانی پڑے۔ حسب عادت ہیرا بات کرتی باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ حرکتیں تمہارے باپ جیسی نہیں ہیں۔ میں بیمار ہوں اور ہر صحت مند انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اسے دوائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ حیات کے کہنے پر ہیرا کا موڈ بگڑ گیا۔ ایک تو میں آپ کی وجہ سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھا سکی، اوپر سے اب آپ میرا دماغ خراب کر رہے۔ یہ نہ ہو کہ میں سارا لحاظ بھول جاؤں۔ دوبارہ میرے باپ کا ذکر مت کرنا۔ ہیرا وارن کرتی رخ پھیر گئی۔ بڑا ایٹیٹیوڈ ہے، حالانکہ ایک مجرم کی بیٹی کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ حیات نے کہتے ہوئے گاڑی گیٹ پر روکی اور ہارن دیا تو گیٹ فوراً کھل گیا۔ گاڑی گیراج میں رکی۔ چلے، پولیس والے کی بیوی کو تو زیب دیتا ہے، ہیرا جواب دیتی زور سے دروازہ بند کر کے جا چکی تھی، مگر حیات اس کے جواب پر خوش آ گیا۔ آنے دو اسے، آج ابھی آتا ہی ہوگا۔ بہت زیادہ لٹکانے کا کیا کوئی فائدہ نہیں، ابھی اور اسی وقت میں اس بات کو کلیئر کروں گی کہ بابا نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے نتاشا آنٹی سے بھی پوچھا ہے، انہوں نے بھی مجھے سب سچ بتایا ہے۔ بات کوئی ہے ہی نہیں، اس نے ذرا سی بات کا بتنگڑ بنایا۔ نفسیاتی مریض ہے، اور پھر کیوں نہ ہو، جب بندہ اکیلا رہتا ہے تو نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ ہیرا کمرے میں چکر لگاتی مسلسل بڑبڑاتی تھی، جب اچانک دروازہ کھلنے پر اس کی ٹکر دروازے کے ساتھ ہوئی۔ اتنے بڑے کمرے میں تمہیں کھڑے ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی جو دروازے کے ساتھ چپکی کھڑی ہو؟ حیات کو افسوس تو ہوا، مگر اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا۔ دروازہ کھولنے کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں۔ ہیرا اپنا ماتھا سہلاتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی صوفے پر آ بیٹھی۔ مثلاً؟ حیات نے ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے اپنا کوٹ اتارا۔ مثلاً یہ کہ دروازہ کھولنے سے پہلے ناک کرنا چاہیے۔ ہیرا نے ٹیڑھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو اسے براہ راست گھور رہا تھا۔ یہ میرا کمرہ اور میں اس میں جب چاہے آ جا سکتا ہوں۔ اپنے کمرے میں آنے کے لیے کسی کو کسی قسم کی اجازت نہیں چاہیے ہوتی۔ حیات جواب دیتا اپنے کف لنک نکالنے لگا۔ کہاں سے بات شروع کروں؟ ہیرا نے حیات کی پشت کو گھورتے ہوئے دل میں سوچا۔ تبھی حیات اپنا کف فولڈ کرتا پلٹا۔ تم نے اپنے باپ سے پوچھا؟ حیات نے پلٹتے ہوئے سوال کیا تو ہیرا کی دلی مراد بھر آئی۔ ہاں پوچھا تھا، جواب دیتے ہوئے وہ کشن سیٹ کرنے لگی۔ پھر؟ حیات کا پورا دھیان اس پر تھا۔ پھر کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کچھ ہو تو اپنے آپ کو بتاؤ نا۔ کچھ ہے ہی نہیں۔ میرے خیال سے تو تمہیں کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ تم اپنا علاج کرو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تم یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہو کہ تمہاری ماں مر گئی ہے اور اس کے مرنے میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں، ہیرا کہتی صوفے پہ نیم دراز ہونے لگی۔ بڑی اچھی برین واشنگ کی ہے تمہارے باپ نے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی تم انکاری ہو۔ مجھے حیرت ہے، یہ سب کچھ ایک جاہل ہی کہہ سکتا ہے، شعور رکھنے والا انسان نہیں۔ مجھے دیکھو، میں کتنا بڑا بیوقوف ہوں کہ تم جیسے سے امید رکھی ہے کہ شاید تم اس بات کو سمجھو۔
حیات نے اپنے سر پر ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے خود کو تنبیہ کی تو ہیرا لیٹتے ہوئے اس کی طرف مڑی۔ اچھا پھر تمہیں بتا دو کہ کیا ہوا تھا۔ انداز اتنا معصومیت بھرا تھا کہ حیات اسے چند لمحے دیکھتا رہا اور پھر بیڈ پر بیٹھ کر اپنے شوز اور موزے اتارنے لگا۔ مجھے شرم آتی ہے تمہیں یہ بتاتے ہوئے کہ میں کیا بتاؤں کہ میرے ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ حیات کا لہجہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ اول یہ تو یہ کہ تمہیں شرک بالکل نہیں آتی۔ پولیس والوں کے پاس شرم کے کوئی لینا دینا نہیں، اس لیے ڈرامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا یہ کہ تمہاری ماں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا تھا، تم خود ہی اپنی ماں پہ الزام لگا رہے ہو۔ ہیرا نے اپنے گال کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں وضاحت دی۔ تم میرے سے زیادہ جانتی ہو کہ کیا ہوا تھا؟ اب کی بار حیات نے غصے سے پوچھا۔ ہاں میں آپ سے زیادہ جانتی ہوں، کیونکہ جب کوئی مسئلہ متنازع ہو جائے تو اسے ووٹ کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ جو زیادہ لوگ کہتے ہیں وہی بات مانی جاتی ہے۔ میں نے سب سے پوچھا، کچھ نہیں ہوا تھا۔ آپ کی ماما کا پاؤں سیڑھیوں سے سلپ ہو گیا تھا نیچے گرنے کی وجہ سے، ان کے سر پہ چوٹ آئی تھی اور بہت زیادہ خون ضائع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوگی۔ اب آپ نے سارے کیس کو اتنا ڈرامائی انداز میں لیا ہے کہ کیا کہنے۔ ہیرا کہتی ہوئی لحاف اڑ گئی۔ امید ہے کہ میری باتوں کو سوچے گا اور پھر کسی صحیح نتیجے پہ پہنچ جائے گا۔ خواہ بدلے کی آگ میں جل جل کر دوسروں کو بھی تنگ کیا ہوا ہے۔ ہیرا دل میں سوچتی آنکھیں بند کر گئی، مگر ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ کسی نے اس کا لحاف بہت زور سے اتارا۔ تم یہ سکون سے نہیں سو سکتی، حیات کہتا ہوا دہاڑا تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اچھا پھر تم بتاؤ کہ میں کس طرح سو سکتی ہوں؟ ہیرا نے لال ہوتی آنکھوں سے حیات کی طرف دیکھا تو خاموش ہو گیا۔ میں نے تمہیں یہ کہنے کے لیے اٹھایا کہ تمہیں تصویر کا صرف ایک رخ دکھایا گیا، دوسرا نہیں، حیات کہتا ہوا صوفے پہ بیٹھتا وضاحت دینے لگا۔ ٹھیک ہے تو مجھے تصویر کا دوسرا رخ دکھاؤ، میں وہ بھی دیکھنے کو تیار ہوں۔ ہیرا کے جواب پر گہرا سانس خارج کر کے سامنے لگی تصویر کو دیکھنے لگا۔ مجھے معلوم ہے یہ تصویر آپ کی والدہ کی ہے، ایک طرف آپ کے سائیڈ پہ حدید اور گود میں ہمنا۔ اس تصویر کی وضاحت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہیرا کے کہنے پہ حیات خاموشی سے اسے گھورنے لگا۔ میری ماں سیڑھیوں سے گری نہیں تھی بلکہ انہیں گرایا گیا تھا۔ تمہارا باپ ان کے پیچھے پڑا تھا، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگی تو سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ حیات کے کہنے پر ہیرا نے اسے دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ میں بھی یہی بول رہی ہوں کہ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی، بابا نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اگر وہ ارادہ رکھتے تھے تب بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ ہیرا کے جواب پر حیات نے اس کی طرف غصیلی نظر سے دیکھا۔ تم چپ کر کے میری بات نہیں سن سکتی؟ حیات کے یوں بولنے پہ ہیرا نے خود ہی اپنی انگلی منہ پہ رکھ لی۔ جب وہ نیچے گری تو میرے لاکھ چیخنے چلانے کے باوجود کوئی انہیں اسپتال نہیں لے کر گیا۔ وہ نیچے گری آہ و بکا کر رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں چھوٹا تھا، ان کی کسی نے مدد نہیں کی، انہیں کوئی ہسپتال نہیں لے کر گیا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اور جب بعد میں ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ ان کی موت پہلے ہی ہو گئی تھی۔ اب بتاؤ کہ یہ قتل نہیں ہے؟ حیات کے پوچھنے پر ہیرا نے نہ میں سر ہلایا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسے بولتے ہوئے کہ ایک قتل ہی تھا، وہ بھی پری پلان۔ اس وقت گھر میں کتنے لوگ موجود تھے؟ ڈی ایم تھا، تمہارا باپ تھا، نتاشا بیگم بھی تھی، کوئی بھی انہیں اسپتال لے جا سکتا تھا مگر کوئی نہیں لے کر گیا۔ پھر تمہارا باپ اگر میری ماں کے پیچھے نہ بھاگتا تو کبھی وہ اندھا دھند اس طرح سیڑھیوں سے نیچے نہ گرتی۔ تم لوگ اپنی غلطی مانو۔ ٹھیک ہے میں نے اپنی غلطی مان لی اور میں نے اپنے باپ کی طرف سے معذرت بھی چاہتی ہوں۔ کیا اب میں سو سکتی ہوں؟ ہیرا کے پوچھنے پر حیات نے بالکل اس طرح گردن نہ ہلائی جیسے تھوڑی دیر پہلے ہیرا نے ہلائی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میں بیڈ پر سو جاتی ہوں، ہیرا کہتی ہوئی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی جبکہ حیات اسے گھور رہا تھا۔ اس کے آگے کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے، یہ جاننے کے لیے ہم آخری قسط میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ تو ملتے ہیں جلدی، اللہ حافظ۔